جدو رمضان دا مہینہ آ جاندا ہے اللہ تعالی جنت دے بڑے دروازے کھول دیندے نے اور جہنم دے دروازے نوں بند کر دتا جاندا ہے شیاطین نوں جکڑ لیا جاندا ہے ویر جی رمضان دے مہینے دے اندر جنت دے بڑے دروازے کھول دتے جاندے نے کیدے واسطے تیرے اور میرے واسطے ویر جی توبہ دے دروازے کھول دتے جاندے نے کیدے واسطے تیرے اور میرے واسطے اللہ فرماتے ہیں جیڑی کتاب ہے نا رمضان دے اندر ایک ایسی رات ہے نا آخری عشرے دے اندر ایک ایسی رات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لعلکم تتقون مبارک بات ہے لوگوں کہ پھر رمضان آیا ہے مبارک بات ہے لوگوں کہ پھر رمضان آیا ہے خدا کی خاص رحمت سے بڑا انعام آیا ہے مبارک بات ہے لوگوں کہ پھر رمضان آیا ہے خدا کی ذات وحدت کی عبادت لازمی ٹھہری محمد کی غلامی کی اطاعت لازمی ٹھہری تراویح ہو کہ ہو قرآن تلاوت لازمی ٹھہری تراویح ہو کہ ہو قرآن تلاوت لازمی ٹھہری اسی میں آسمان سے عرش پہ آیا ہے قرآن مبارک بات ہے لوگوں مبارک بات ہے لوگوں کہ پھر رمضان آیا ہے صدق اللہ العظیم محترم سامعین و حضرات میں اس وقت تسا احباب دے ہاں اللہ رب رحمان دی رحمت اور حکمت کتاب دے وچوں جس مقام عظیم الشان کو تلاوت کیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی دی رحمت اور حکمت کتاب کا پہلا سپارہ سورت کا نام سورت البقرہ ہر قسم دیا حمدہ سلامات کی بڑھائیاں بڑھائیاں شہنشائیاں یکجائیاں اس اکیلے اللہ مالک اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے کہ جیڑا اس کائنات دا داتا حاجت روا مشکل کشائے درختہ دے پتیاں تو زیادہ ریت دے قطر ذرات نالو زیادہ پانی دے قطرات نالو زیادہ ذہنہ دے تصورات نالو بھی زیادہ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء امام الہدا والی برہا منبر رشد و ہدا پیغمبر رب ارض و سما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات واسطے خاص ہے اللہ والوں جس طرح کی تو آپ معلوم ہے کہ آج
رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہے اور پہلا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ رب العالمین کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری حاضری اور تجھا سبنا کی تشریف عامری شرف قبولیت نہ نواز، اور میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت ہم سب مجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر انسان کی فطرت ہویا کرتی ہے کہ بندہ کتے مہمان جائے گا، کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار میں اگلے گھر چلا ہاں، کوئی نہ کوئی چیز لے کے جاواں، کوئی فروٹ لے جاواں، کوئی مٹھائی لے جاواں، کیونکہ خالی ہاتھ جاتے ہیں اکثر شرم آ جاتی ہے۔ ایک مہمان ہے نا زمین والے بندے کا، ایک عرشاں والے رب کا بھی مہمان ہے۔ اللہ فرماتے کہ ساڈا جڑا مہمان ہے نا رمضان اسی تواڈے کو بھیجیا ہے۔ اللہ جی رمضان لے کے کی آیا ہے؟ اسی مہمان جائیے اسی تحفے تحائف لے کے جانے ہیں۔ اللہ فرماتے کہ کائنات کے لوگوں رمضان آیا ہے تواڈے واسطے رحمتاں لے کے آیا ہے، تواڈے واسطے برکتاں لے کے آیا ہے۔ ایدے اندر عبادات کرو گے، روزے رکھو گے تے اللہ فرماتے ہیں میں تواڈے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ آئیے دیکھنا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام دے جدو نبوت اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج پہنایا، علیہ السلام نماز دیتی، جدو علیہ السلام معراج تے گئے تھے اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ دیتا۔ نبی علیہ السلام نے تین تبدیلیاں اللہ نے نماز دے اندر کیتیاں ہیں اور تین تبدیلیاں ہی روزے مبارک دے اندر کیتیاں ہیں۔ پہلی تبدیلی نماز دے اندر نبی علیہ السلام بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیا کرتے۔ مفسرین لکھتے ہیں، تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے 16 یا 17 ماہ جڑے ہیں نا اور بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت نازل کی تھی۔ آئیے نبی علیہ السلام دے قلب اطہر دے اللہ دے قرآن دی ہماری شان۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علی علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی محبوب سونیا سی تواڈی امت تے روزے فرض کر دتے نے، جس طرح کہ اسی پہلیاں امتاں تے روزے فرض کیتے سن۔ جناب نوح علیہ السلام دی قوم تے اللہ نے 3 روزے فرض کیتے نے۔ جناب داؤد علیہ السلام دیاں واریاں یا تے رب نے 3 روزے فرض کیتے نے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام دی قوم تے بھی اللہ نے 3 روزے فرض کیتے نے۔ یار جدو لاڈلی امت دیاں واریاں آئیاں نا، لاڈلے محبوب دی لاڈلی امت دیاں واریاں آئیاں، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر اسی تواڈے تے ایک ماہ دے روزے فرض کر دیتے، لیکن ایک ماہ دے۔ آئیے میں دسنا کی چاہنا پہلی نماز دے اندر 3 تبدیلیاں کرنے کیتیاں۔ پہلی تبدیلی کی ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھان دے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے 16 یا 17 ماہ نبی علیہ السلام نے نماز ادا کی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام تے اللہ کا حکم ہویا، اللہ فرماتے ہیں سونیا
اسی تواڈے واسطے حرم نو بیت اللہ نو تہاڈا قبلہ بنا دیتا ہے قبلہ چینج ہویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر دی نماز پڑھائی اگر جو ظہر دی نماز پڑھائی نا تے وہی نازل ہوئی اللہ فرماتے نے سونیا ہن بیت المقدس دی طرف نہیں بیت اللہ دی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھانی ہے آقا السلام نے عصر دی جڑی نماز ہے نا بیت اللہ دی طرف حرم دی طرف چہرہ کر کے پڑھائی ہے آقا السلام دا ایک پروانہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو دیکھ کے آنا کہ آقا السلام نے حرم دی طرف بیت اللہ دی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کی ہے مدینے دے بازاراں دے اندر جا رہا ہے دیکھدا کی ہے کہ جڑے نبی دے یار نے چند ساتھی نے وہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پہ پڑھا رہے نے یہ اعلان کرتا ہے اے نبی دے یار مینوں اس ذات دی قسم ہے جن نے مینوں پیدا کیتا ہے میں آقا السلام نو ویکھ کر کے آیا نبی علیہ السلام نے حرم دی طرف چہرہ کر کے بیت اللہ دی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کی ہے تے آقا السلام دے ساتھی رکوع دے اندر نے سنیا جے ذرا رکوع دے اندر نے اے کیا کہ یار اسی نماز پوری کر لئی ہے رکوع جو سر اٹھانا گوارا نہیں کیتا اسی طرح بیت اللہ دی طرف اپنا چہرہ کر لیا ہے نبی علیہ السلام دے یار نے پہلی تبدیلی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے کہ نماز بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے پڑھنی ہے نمبر دو دوسری تبدیلی کی آئی کہ جدو نبی علیہ السلام جماعت کرا دے نماز ہو رہی ہوں لوگ آ جاندے آ کے پوچھ دے بڑھا نماز پوچھیا کرتے یار کنویں رکعت پہ چل دیے کنویں رکعت کنی نماز ادا ہو گئی ہے اور کتنی باقی ہے نا نبی علیہ السلام دا ایک ساتھی ہے حضرت معاذ کو یہ چیز پسند نہیں آئی آندے نے اللہ دے نبی جی کیوں نہ اس طرح ہوئے کہ جیڑی نماز رہ جایا کرے ساتھی آ جان جتنی رکعتاں باقی رہ جان وہ آ کر کے ادا کر لیا کرے نبی علیہ السلام کو مشورہ پسند آیا آقا علیہ السلام فرماتے نے اے ساتھیو جویں تہاڈا بھائی پیا کہندا ہے کہ جہاں رکعتاں رہ جان انہاں نوں بعد دے اندر ادا کیتا جائے گا دوسری تبدیلی ہو گئی ہے تیسری تبدیلی کی سی کہ اذان ہویا کرتی اذان جڑی ہوندی جدوں نماز دا وقت ہوندا لوگاں نے دروازے تے جایا جاندا جا کر کے دروازے کھڑکائے جاندے کہ ساتھیو نماز دا ٹائم ہو چکا ہے نماز دا وقت ہو گیا آ جاؤ مسجد کی طرف نماز ادا کریے نبی علیہ السلام کے ایک ساتھی نے آئے نے آقا علیہ السلام کی خدمت عرض کرتے ہیں آقا جی مینوں رات میں خواب آیا ہے میں خواب کے اندر کی ویکھیا کہ اللہ تعالیٰ نے نا ایک بندہ ہے آ کے انہیں سفید پوشاک پہنی ہوئی ہے آ کے انہیں مینوں آ جڑے کلمات سکھائے نے اذان سکھائی ہے انہیں نبی علیہ السلام کو اذان دسی نبی علیہ السلام کو اذان سنائی ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے ساتھیو جاؤ جا کر کے بلال کو لے کے آؤ گا میرا پروانہ بلال کتھے میرا جاؤ لبو نا بلال کو لے کر کے آؤ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے آقا علیہ السلام فرمان لگے بلال اے بندے کو کلمے سیکھنا ہے تیرا ساتھی جیویں کلمے کہندا ہے میں کعبے دی چھت تے کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان کہنا تیسری تبدیلی کی ہوئی ہے اذان اللہ نے عطا کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذان ہویا کرے گی نماز کا ویلا ہو جائے گا پتہ چل جائے گا کہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے تین تبدیلیاں نماز دیا اور تین تبدیلیاں اللہ نے روزے دے اندر کیتیاں نے کیڑیاں تین تبدیلیاں پہلیاں امتاں تے روزے فرض ہوئے روزہ سی نا 3 دن دا روزہ فرض ہے نا دل کیتا تے رکھ لیا دل کیتا تے چھڈ دتا کوئی او دے تے پابندی نہیں سی دل کیتا تے رکھ لینا دل کیتا تے چھڈ دینا نہ بھی رکھنا تے
تے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دوسری تبدیلی کی ہوئی ہے، دوسری تبدیلی ایسی نہ کہ روزہ رکھے آئے نا، روزہ رکھ کے اپنی بیگم دے کول نہیں جا سکتے، روزہ رکھ کے ہم بستری نہیں کر سکتے سی، نہ دن ٹائم نہ رات دے ٹائم۔ نبی علیہ السلام تے اللہ نے روزے فرض کیتے۔ تیسری تبدیلی کی ہوئی ہے، تیسری تبدیلی اس طرح سی کہ روزہ رکھے آئے نا، سحری کر لئی ہے، کھانا کھا لے آئے نا، کھانا کھا لے آئے نا، شام دے وقت 24 گھنٹے تو بعد جناب داؤد علیہ السلام دی قوم 24 گھنٹے کا روزہ رکھیا کر دیا، روزہ رکھ لیا نا، 24 گھنٹے تو بعد روزہ افطار ہوتا۔ نبی علیہ السلام کا ایک ساتھی ہے نا، نبی علیہ السلام کا ایک پروانہ ہے، روزہ رکھیا ہے، کام تو واپس آئے نے، کاروبار کیتا ہے، کام کر کے گھر آئے نے، آگے آندے نے اللہ والی ہے کھانا بنایا ہے، افطاری کا انتظام کیتا ہے، آندے نے نہیں دیتے افطاری نہیں بنائی، افطاری کا انتظام کرنا شروع کر دیتا، انہاں دی جڑی بیگم ہے نا انہیں کھانا بنانا شروع کر دیتا، تے صحابی جڑے نے بیٹھ جاندے نے تھکے ہوئے نے، بیٹھیاں بیٹھیاں اکھ لگ جاندی ہے، پہلے اس طرح ہویا کرتا کہ روزہ رکھیا ہے نا، شام کو افطار کرنا ہے، 24 گھنٹے تو بعد افطار کرنا ہے، اگر پھر دوبارہ اکھ لگ کے روزہ رکھ کے سو جانا ہے، سو کر کے صبح کو اگلے دن شام دے ٹائم روزہ افطار کرنا ہے، اگر روزہ رکھے انہوں نے ہجے روزہ صحابی نے افطار نہیں کیتا، آنکھ لگ گئی ہے نا، پھر دوبارہ نوے سرے تو روزہ شروع ہو گیا ہے، اگلا دن ہویا ہے صحابی نبی علیہ السلام دے جڑے صحابی نے آقا علیہ السلام دے کول آندے نے، نبی علیہ السلام پوچھدے نے یار مسئلہ کی ہے، بڑا تھکیا تھکیا نظر آتا ہے، تیرے چہرے پہ پریشانی یا اثرات نظر پہ آتے ہیں، کی مسئلہ ہے؟ آتا ہے اللہ دے نبی کی اس طرح کر کے مسئلہ پیش آیا ہے، افطاری کا سامان اجے بنیا نہیں، میری آنکھ لگ گئی ہے، میں دوبارہ روزہ رکھیا، اللہ کو ترس آیا، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کما کتب علیکم الصیام، آقا علیہ السلام تے قرآن نازل ہویا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں ساڈے محبوب پیغمبر جی تہاڈی قوم تے اسی 30 دناں دے روزے فرض کر دتے نے، 30 روزے فرض نے، صبح روزہ رکھنا ہے، شام کو افطار کرنا ہے، اور شام کو رات کے ٹائم ہم بستری بھی کر سکتا ہے، اجازت دیتی اللہ نے، کوئی مسئلہ نہیں۔ 3 تبدیلیاں آئیاں نماز دے اندر اور 3 تبدیلیاں آئیاں روزے دے اندر، 3 تبدیلیاں تو بعد اللہ نے اس امت تے روزہ فرض کیتا ہے، انہوں نے روزہ فرض کیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے اس آیت مبارکہ دے اندر نا ایمان والے بندیاں کندھیاں تو پکڑ کے چنجوڑ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اسی تواڈے تے روزے فرض کیتے نے، کنا تے؟ مومناں تے، اللہ کہتے ہیں اسی مومن بندیاں تے روزے فرض کیتے نے، ویر جی تو پتہ چلتا ہے کہ جن نے روزہ رکھا ہے وہ کی ہے؟ مومن ہے، ایمان والا ہے، جڑا روزہ نہیں رکھتا وہ اپنا محاسبہ کرے، کیونکہ روزہ فرض ہے، یہ فرض ہے، روزے کی معافی نہیں۔ ہاں بندہ سفر دے اندر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ سفر جو ہے سفر دے اندر روزہ جڑا معاف ہے، کہ بندے کو خدشہ ہے کہ یار میں سفر نہیں کر سکاں گا، میری طبیعت خراب ہو سکتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے رخصت دیتی ہے کہ روزہ چھڑ دے، جدو سفر ہو جائے رمضان گزر جائے بعد اندر دا کفارہ ادا کرے۔ اسی طرح حاملہ عورتوں جڑے دودھ پی بچے نے دودھ پیندے ہیں انہاں نوں بھی روزے دی چھوٹ ہے، لیکن بعد اندر دا کفارہ جڑا ہے ادا کرنا پے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اسی تواڈے تے روزے فرض کیتے، جس طرح تواڈے تو پہلیاں امتاں تے روزے فرض کیتے نے۔ اللہ جی روزہ رکھاں گے آپ پوچھدے نے بھوکے پیاسے رہاں گے تے
اللہ فرماتے ہیں روزہ رکھو گے، روزہ رکھ کے بھوک تے پیاس برداشت کرو گے، ہوئے گا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود ہے نا، نبی علیہ السلام دا فرمانا ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیدی زندگی دے اندر اللہ نے رمضان لے کے آتا ہے، جیدی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آ جائے نا، اور رمضان دے مہینے دے روزے رکھ جائے نا، اللہ فرماتے ہیں روزے رکھنا تیرا کام ہے، تیرے اگلے تے پچھلے گناہ معاف کرنا ساڈا کام ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے نا، کتنا بڑا انعام ہے۔ پھر جی روزہ صرف بھوکے رہن کا نام روزہ نہیں، پیاس کٹن کا نام روزہ نہیں، روزہ پتہ کیجئے روزہ رکھنا ہی تے ایویں دا رکھنا جویں دا نبی علیہ السلام نے رکھیا ہے نا، روزہ ایویں دا ہونا چاہیے نا جویں دا آقا علیہ السلام دے یاراں دے روزے ہویا کرتے سن، روزہ رکھیا ہوئے، روزہ تیری اکھ دا بھی روزہ ہونا چاہیے ہے نا، میری جی زبان جڑی ہے نا، روزہ رکھ کے اگر اس زبان کو کھانا کچھ نہیں تے پھر اس زبان دے نال جھوٹ بھی نہیں بولنا، روزہ رکھ کے اگر اس زبان کو حرام نہیں کھانا پھر اس زبان کو غلط بھی نہیں بولنا، روزہ رکھ کے اگر اس زبان کو کھانا پینا کچھ نہیں پھر اس زبان دے نال کسی کی چغلی بھی نہیں کرنی، اور روزہ رکھ کے اگر اس زبان کو کھانا پینا کچھ نہیں پھر اس زبان دے نال کسی کو گالی بھی نہیں نکالنی، روزہ رکھ کے اگر پیاسا نہ رہے تو پھر کسی کی عزت کو پامال نہیں کرنا، یار کسی کی عزت دے اوتے نظراں نہیں ڈالنیاں، روزہ تیرے آقا دا روزہ ہونا چاہیے نا، روزہ تیری زبان دا بھی روزہ ہے، روزہ تیری اکھاں دا بھی روزہ ہونا چاہیے نا، روزہ تیرے ہتھاں دا بھی روزہ ہونا چاہیے نا، ویر جی کہیں تے ایسے بدبخت نے اللہ رب العالمین نے انہاں نے اس ماہ رمضان دے اندر زندگی دے اندر رمضان عطا کیتا ہے نا، لیکن بدبختی دیکھو نا، روزہ نہیں رکھدے، روزے دے مہینے دے اندر شراباں بھی پیتی جاندے نے، استغفر اللہ، زنا بھی کری جاندے نے، لوگاں دی عزتاں پامال بھی کری جاندے نے، اس زبان تو رمضان دے مہینے دے اندر لوگاں دی ماواں بہناں بیٹیاں نوں گالاں بھی نکالدے نے، یار کادا روزہ ہے نا، اللہ نے تے نچوڑ کڈ دتا ہے نا، اللہ فرماتے نے اے ایمان والے اے مومن بندیو، تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے نے جویں تواڈے تو پہلیاں امتاں تے فرض سن۔ ثابت ہے ہوندا ہے ویر جی روزہ تے جنے رکھیا ہے، جڑا نہیں رکھدا جنے روزہ نہیں رکھیا وہ کتے لبے گا، ٹینٹاں دے پیچھے روٹیاں پہ کھاندا ہے، مسئلہ کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں، ہٹا کٹا ہے روزہ پھر نہیں رکھدا، یار ساڈے دے اوتے فرض روزے نے نا، اسی 30 فرض روزے نہیں رکھدے وچ اسی جڑا ہے نا چھڈ جانے ہاں، تے نبی علیہ السلام دے فرمانے آپ تے متعارف کرواوندا جاواں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے انہاں دی عادت مبارک ہویا کرتی سی کہ جدوں نبی علیہ السلام دے صحابی کھانا کھاندے، کھانا کھان لگدے تے اپنے ساتھی نوں کہندے یار رات کسے نوں لے کے آنا، نال بٹھا کے کھانا کھلائیے۔ ایک دن ایسا ہویا کہ کھانا کھان لگے، سامنے ایک جڑا غلام بکریاں پہ چاردا نظر آندا ہے، اپنے ساتھی نوں کہا جا کر کے اس غلام نوں لے کے آنا کھانا کھلائیے، آواز غلام آ جاندا ہے نا، غلام آ کر کے بیٹھ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یار تینوں کھانا کھلائیے، بسم اللہ پڑھ، اللہ دے نام تو شروع کرنا، تے غلام کہنے لگا اے امام جی میں تے روزہ رکھیا ہویا ہے، نفلی روزہ رکھیا ہے، آدھے میں تے روزہ رکھیا ہویا ہے نا، میں روزے دی حالت دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں، آدھے نے یار پتھریلی زمین ہے نا، اتے سورج بھی چمکدا پیا ہے نا، سورج دیاں بھی گرمیاں نے، تو روزہ رکھیا ہے تو بکریاں پہ چارتا ہے، آدھے پریشان ہون دی گل ہی کوئی نہیں،
رب واسطے رکھا ہے، ادا کر مینوں اللہ نے عطا کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو اے دیا گلاں سنیاں گلاں سن کے پریشان ہو جاتے ہیں، آندے نے یار کیسا غلام ہے آزمانا چاہیا، آندے نے یار جڑیاں بکریاں پہ چاردا ہے، اے بکریاں جڑیاں نے کیڑیاں بکریاں نے، آندے نے بکریاں میرے غلام دیاں بکری میرے مالک دیاں بکریاں نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے یار ایک بکری لے کر کے آنا، انہوں ذبح کیتا جائے، ذبح کر کے میں تو بھی افطاری کر لیں، کچھ گوشت سانوں دے گا، کچھ گوشت تو رکھ لے تو گھر جا کے پکا کے افطاری کر لی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کی آندا ہے، آندا امام جی مالک نہیں ویندا، عرشاں والا تے ویکھدا پیا ہے نا، عرشاں والا تے ویکھدا پیا ہے ویر جی، اسی روزہ بھی رکھدے ہاں، روزہ رکھ کے اسی چگلیاں بھی کردے ہاں، اسی روزہ بھی رکھدے ہاں، روزہ رکھ کے اسی ڈاکے بھی پہ مارتے ہاں، ویر جی کادا روزہ ہے نا، روزہ تے تقوی اختیار دا نام ہے نا، روزے دا جڑا معنی ہے نا، روزے کو رمضان روزے عربی دے اندر سوم بھی کیا جاتا ہے، تے سوم دا معنی ہے رک جانا، جنہ چیزاں تو اللہ تعالیٰ نے روکیا ہے انہاں تو رک جاؤ، جڑیاں چیزاں تو رب نے منع فرمایا ہے انہاں تو باز آ جاؤ نا۔ رمضان دا مہینہ اتنیاں برکتاں والا مہینہ ہے نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری دی حدیث ہے نا، آندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا جاء رمضان، اذا جاء رمضان، جدو رمضان دا مہینہ آ جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جنت دے بڑے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم دے دروازے کو بند کر دیتا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے نا۔ ویر جی رمضان دے مہینے دے اندر جنت دے بڑے دروازے کھول دیتے جاتے ہیں، کہدے واسطے تیرے اور میرے واسطے، ویر جی توبہ دے دروازے کھول دیتے جاتے ہیں، کہدے واسطے تیرے اور میرے واسطے۔ اللہ فرماتے ہیں جیڑی کتاب ہے نا رمضان دے اندر ایک ایسی رات ہے نا، آخری عشرے دے اندر ایک ایسی رات ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ رمضان او مہینہ نوٹ کریا جے، نوٹ کریا جے، رمضان او مہینہ ہے نا جے اندر اللہ نے مسلمانوں کو بڑیاں نعمتاں عطا کیتیاں نے، رمضان دے اندر فتح مکہ ہی ہے، رمضان دے اندر غزوہ بدر ہوئی ہے، رمضان دے اندر پھر رمضان دے اندر اللہ نے قرآن پاک کو مکمل آقا علیہ السلام دے قلب اندر تے نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رمضان دے اندر آخری عشرے دے اندر ایک رات ایسی ویلا کہ جے دے اندر اسی اس کتاب کو نازل فرمایا ہے، کہ جے دے اندر اسی اس کتاب کو اتاریا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ آقا علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیاں کو دس دیو نا آخری عشرے کے اندر ایک رات ایسی ہے، وہ رات کیڑی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ رات دی عبادت 1000 سال، 1000 سال دی عبادت نالوں افضل عبادت ایک رات دی عبادت ہے۔ جس بندے نے رمضان کے اندر آخری عشرے کے اندر وہ رات پا لئی، اس بندے کو 1000 سال کی عبادت نالوں بہتر کو رات ہے کہ جڑے بندے نے اپنی زندگی کے اندر لیلۃ القدر تلاش کر لی رمضان کے آخری عشرے کے اندر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آخری راتوں کے اندر تلاش کرو، یہ رات آخری راتوں کے اندر آخری عشرے کے اندر جس بندے نے تلاش کر لی ویر جی ہوتی تو پھر زندگی نہیں دنیا کے آن کا مقصد ہی پورا ہو گیا۔ آنا میں تمہیں دستا چاہواں رمضان کہڑا ہے؟ اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو، رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن
ایمان والے ایمان والے قرآن والے تو ہے پیارا سب کا تو ہے پیارا رب کا تیرا آنا مبارک ہو اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے رمضان دے اندر عمرہ کیتا نا وہ اس طرح ہے کہ انہیں میرے نال حج کیتا ہے جس بندے نے رمضان دے اندر عمرہ کیتا ہے اس طرح ہے کہ انہیں میرے نال حج کیتا ہے تو ہجری دے اندر نبی علیہ السلام جدو آئے نا حج کا اعلان کیتا نبی علیہ السلام دے صحابہ جمع ہو گئے جمع ہو کر کے آقا علیہ السلام کے کول آندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں حج کا ارادہ رکھنا جس بندے نے میرے نال حج تے جانا ہے تیاری کر لوے جس بندے نے بھی حج کرنا ہے وہ تیاری کر لوے ایک صحابی ہے انہاں دی نا بیوی کہنے لگی کہ اللہ والیا میں بھی جانا ہے حج کرنا ہے میری بھی خواہش ہے کہ میں آقا علیہ السلام دے نال حج کراں تے سواری کوئی موجود نہیں تے وہ آکھن لگے کہ جڑا فلاں اونٹ ہے نا انہاں دی بیوی آکھدی ہے کہ جڑا اپنے کو فلاں اونٹ سی آپ وہ چلے جانے ہیں تے صحابی کی کہتے ہیں میں اونٹ دے اللہ دے راہ دے اندر صدقہ کر دیتا ہے تے آقا علیہ السلام دے نال صحابی چل جاندے نے بیوی نہیں جاندی جدوں حج کیتا نبی علیہ السلام نال ملاقات ہوئی آندے نے اللہ دے نبی جی میری بیوی نے تانوں سلام پیش کیتا ہے تہاڈی خدمت دے اندر سلام پیش کیتا ہے تے اللہ دے نبی جی او دی بھی خواہش سی کہ او تہاڈے نال حج کر دی لیکن ساڈے کو سواری موجود نہیں سی تے نبی علیہ السلام فرمان لگے اگر وہ دی خواہش ہے نا جے دی بھی خواہش ہے کہ میرے نال حج ادا کرے میرے نال حج کرے نا انہوں اس طرح کرنا چاہیے کہ رمضان مبارک دا مہینہ آئے نا او دے اندر اللہ دے گھر جائے عمرہ ادا کرے جن رمضان دے اندر عمرہ ادا کر لیا وہ ایویں میں کہ جویں انہیں آمینہ دے لال دے نال حج ادا کیتا ہے او کعبے دا غلاف کالا دوروں لہرائی دعا کرو رمضان دا مہینہ کہ اللہ تعالیٰ سارے نوں لے جائے مدے آمین کہہ دیو اللہ تعالیٰ سارے نوں لے جائے اللہ تعالیٰ سامنے اپنے گھر حرم دی زیارت عطا فرمائے میرے قائد نے پڑھنا اگر کعبے دا غلاف کالا دوروں لہرائی منگو دعا اللہ سب نوں بلائے کعبے دا غلاف کالا دوروں لہرائی منگو دعا اللہ سب نوں بلائے بیت اللہ جتھے آقا نے ڈیرے لگائے منگو دعا اللہ دعا کرو رمضان مبارک دا بابرکت مہینہ ہے اور رمضان دیا بابرکت گھڑیاں نے کی پتا کہ دے منہ نکلی ہوئی قبول ہو جائے میں دعا کرتا تے آمین کیا جے اللہ جی تہاڈے گھر بیت اللہ دی زیارت نوں بڑا دل کردا ہے جتنے بھی بھائی موجود نے اللہ جی دی بھی جڑی خواہشات ہے اللہ اے اللہ جی انہاں نوں باواں فیملی اپنے گھر دی زیارت عطا فرما یار آمین تے کہہ لو تہاڈے واسطے کر رہے ہیں اللہ جی نہ سارے مینوں بھی اور انہاں بھی اپنے گھر بیت اللہ دی زیارت عطا فرماؤ میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ سامنے اس تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کرتے ہیں کہ جو رمضان کا مہینہ آیا کرتا نا ماہ رمضان آتا تو نبی علیہ السلام آندھی دی طرح نا صدقہ کریا کرتے سن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ رمضان دے اندر نیکی کرتا ہے نا ایک نیکی دی بجائے وہ 70 نیکیاں دے کھاتے لکھیاں جاندیاں 70 درجے یعنی کہ انہوں جڑے ہیں نا 70 گناہ نوں ثواب ملتا ہے کہ رمضان دے اندر نیکی کرو گے تو 70 گناہ تانوں ثواب ملے گا تے اس وجہ تو رمضان آیا ہے انہوں غنیمت نہ سمجھ غنیمت جان دے ہویا حقیر نہ سمجھیا جے
اس رمضان کے اندر اپنے رب کو منا لو، کھڑے کہہ دو اللہ اسی تیروں ہی منگنا ہے، اگر تو معاف نہیں کرنا تو ربا معاف نہیں کرنا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا میں غفور بھی ہاں، میں غفور رحیم ہاں، آؤ میرے کو منگو میں تہاڈیاں غلطیاں نوں معاف کردا۔ پھر جی کتے یہ نہ ہوئے کہ رمضان آئے کس طرح پہلے رمضان آ کے چلے گئے یہ بھی چلا جائے، رمضان نے آنا ہے چلے جانا ہے، قیامت یا دیوارہ تک رمضان آتا رہے گا، پتہ نہیں اگلے سال اسی ہونا ہے کہ نہیں ہونا، یہ بھی نہیں پتا کہ اس رمضان دے وچ بھی کتنا ٹائم کٹنا ہے کہ نہیں کٹنا، وقت کا بھی نہیں پتا، ایک سیکنڈ کا بھی نہیں پتا۔ اس وجہ تو اس رمضان کو حقیر نہ سمجھا جائے، یہ اندر جتنی عبادت ہوتی ہے رب کی عبادت کرو، قرآن پاک پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، دل کھول کے تعامل کرو، صدقہ کرو، 1 روپیہ کرو، 10 روپیے کرو، لیکن ہر نماز تو بعد چلدیا پھردیا جتنے کوئی آئے نظر آئے منگنا رب کو صدقہ کرو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے دوبارہ دس دیا کہ نبی علیہ السلام رمضان کے اندر آندھی کی طرح صدقہ کرتے سن، جتنا آندھی اور طوفان چلتے نا نبی علیہ السلام اس طرح صدقہ کریا کرتے سن، اور میرے اور تواڈے تے واجب ہے کہ آقا علیہ السلام کی سنت تے عمل کرنا، تے نبی علیہ السلام کی سنت تے عمل کرتے ہویا چلدیا پھردیا اٹھدیا بیٹھدیا اللہ کا ذکر بھی کرو، اور جتنا ہو سکے بڑھ چڑھ کے اللہ کے راہ دے اندر صدقہ کرو۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد